عربی زبان میں باغ کو جنت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے واقعے میں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، لیکن جنت کے اصطلاحی مفہوم کی بنا پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا کو اس جنت میں رکھا گیا تھا جو آخرت کی زندگی میں اہل ایمان کو دی جائے گی۔ حضرت آدم و حوا کی جنت اسی دنیا کا ایک باغ تھا جس میں لباس، کھانے پینے، دھوپ سے بچنے اور آرام کرنے کے سارے لوازم موجود تھے۔ ان دونوں کو یہ ہدایت بھی دے دی گئی کہ انہیں مرد و زن کا تعلق قائم نہیں کرنا۔ خیال رہے کہ قرآن مجید کے مطابق وہ دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ ان پر عائد کی گئی پابندی وہی تھی جو آج بھی مسلمانوں پر روزے کی حالت میں عائد کی جاتی ہے کہ وہ تعلق زن و شو قائم نہیں کریں گے۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ۔ ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ اس باغ میں تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا۔ اس نے کہا، آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ اس ممانعت کے بیان کے لیے قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ درخت کے پاس نہ جانے کی ہے۔ سورہ طہ آیت 120 میں اس درخت کے لیے شجرۃ الخلد یعنی ہمیشگی کا درخت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 21 میں اسے ابدی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے کوئی حقیقی درخت نہیں بلکہ مجازی معنی مراد تھے، یعنی مرد و عورت کا وہ تعلق جو نئے انسانوں کو جنم دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی تعلق آدم و حوا سے لے کر آج تک اس دنیا میں انسانوں کی موجودگی کی وجہ رہا ہے۔ میں نے تو یہ بتا دیا ہے کہ قرآن مجید نے جب اسے شجرۃ الخلد کہہ دیا ہے تو اب یہ کوئی سیب کا درخت یا گندم کا پودا نہیں رہا۔ اب یہ لازماً ایک مجاز کا اسلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شجرہ تناسل جس سے انسان آگے بڑھتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید نے سورہ اعراف میں جس طرح اسے بیان کیا ہے اس میں ایک خاص تعبیر اختیار کی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو کیا ہوا کہ جو ان کی شرمگاہیں ان سے چھپا کر رکھی گئی تھیں وہ ان پر ظاہر ہو گئیں۔ تو میرے نزدیک تو اس سے مراد وہی تعلق ہے جو اب انسانیت کے بقا کا ذریعہ بھی ہے اور جس سے اس کی نسل آگے چلتی ہے۔ وہی تعلق ہے کہ جس کے لیے ایسے داعیات انسان کے اندر رکھے گئے ہیں کہ وہ جب اسے ہیجان میں مبتلا کر دیتے ہیں تو اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے اس کا ارتکاب کیا تو ان پر یہ واضح ہو گیا کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ چنانچہ جو احساس اس سے پیدا ہوتا ہے جب وہ اس کیفیت سے نکلے، اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ اتفقا یخصفان علیہم من برق الجنہ، پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دی۔ حضرت آدم و حوا کو گرچہ معلوم تھا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، لیکن وہ مکار ان دونوں کو فریب دینے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ شیطان غالباً ان کے پاس کسی مانوس شکل میں آیا اور وہ اس کو اس کی اصل حیثیت میں پہچان نہ سکے۔ سورہ اعراف آیت 21 میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیطان ان کے پاس کسی متعین شخصیت کے روپ میں آیا تھا، کیونکہ کوئی متعین شخصیت ہی کسی کو اپنے خیر خواہ ہونے اور قسم کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلا سکتی ہے۔ خیال میں آنے والے وسوسوں کے لیے یہ تعبیر موزوں نہیں۔ قدیم آسمانی صحیفوں میں سے سانپ کہا گیا ہے۔ یہ بھی تمثیلی طور پر ایک دشمن کا بیان ہے، کسی وسوسے کا نہیں۔
ابلیس نے ان دونوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔ اس نے ان دونوں کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے، انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی بادشاہی مل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کی عظمت اور ابدی بادشاہت جیسی چیزوں میں بڑی کشش ہے۔ جب شیطان نے بار بار اس کام کے مختلف فوائد ان کے سامنے رکھے تو وہ دونوں اس کے زیر اثر اللہ کے حکم پر قائم نہ رہ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد وہ اپنی برہنگی چھپانے کے لیے پتوں سے ستر پوشی کرنے لگے۔ یہی چیز درخت کی اصل نوعیت کو بیان کر رہی ہے کہ اس سے مراد میاں بیوی کا تعلق تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر کہا کہ کیا میں نے تم کو شیطان کی دشمنی پر متنبہ کر کے اس درخت کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا؟ چنانچہ تم دونوں یہاں سے نکلو اور براہ راست شیطان کی دشمنی کا سامنا کرو یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔